والجامع الكبير لزيادة فيضه المبسوط الدرر والغرر وبه الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الغاية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي وأحمد الكرام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الخبيث المخبث الرئيس اللعين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وفي مقام آخر قال الله جل وعلا في القرآن وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في أحسن الصورة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حمد ہے اس رب کو جس نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا اور درود ہو اس نبی پر جس نے خود خدا کو ظاہر کیا. حمد ہے اس رب کو جو رب العالمین ہے اور درود ہو اس نبی پر جو رحمت للعالمین ہے. حمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں انسان کیا اور درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان کیا. حمد ہے اس رب کو جسے کائنات کا ایک ذرہ یاد کرتا ہے. مجھے کہنا نہ پڑے میں حیدرآباد میں اردو بولنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. میری اردو مادری زبان نہیں ہے. حمد ہے اس رب کو. آپ مفتی صاحب کی گرفت دیکھیں, مفتی افضل خان نعیمی رحمہ اللہ. حمد ہے اس رب کو جسے کائنات کا ایک ذرہ یاد کرتا ہے اور درود ہو اس نبی پر جسے خود خدا یاد کرتا ہے. مفتی صاحب کی گرفت دیکھیے کہ سنیت کا عقیدہ آگے کیسے بیان کریں. درود ہو اس نبی پر. پہلے ہر مصرے میں کہا, ہر شعر کے پہلے مصرے میں کہا حمد ہے اس رب کو, لیکن یہاں اس شعر کے پہلے مصرے میں کہا درود ہو اس نبی کو. باقی تو فرق لگائے گا, لیکن یہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شاگرد ہے نا, انہوں نے کیا گرفت لگائی, کہتے درود ہو اس نبی پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ. درود ہو اس نبی پر. واصف علی واصف سرکار فرمایا کرتے تھے, پنجابی سمجھتے ہو نا تھوڑی بہت, واصف علی واصف سرکار فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے بڑی عجیب گل ہے, تھلو آواز جانتی ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. اتو موڑ آواز آتی ہے سونا تو ہی تے ہے نا میرا محمد رسول اللہ. درود ہو اس نبی پر جس نے کہا لا الہ الا اللہ, اور حمد ہے اس رب کو جس نے کہا محمد رسول اللہ. کیسی گرفت ہے مفتی صاحب. اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ اور آپ کے خانوادے کے وہ علماء, وہ متبعین, آپ کے خلفاء, ان سب پر, کیونکہ ہمیں
نبی کا نام لینا احمد رضا نے سکھایا۔ بڑے نمک حرام لوگ ہوتے ہیں جو بھول جائیں، جو یہ کہیں کہ جی احمد رضا کا ہم پر کیا احسان ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے جو چوٹیں ماری ہے نا، آج تک سارے اپنے زخم ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ہے کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں مار ہے۔ اگر دیوبند میں فتنہ اٹھتا ہے تو بریلی سے نیزہ اٹھتا ہے، اگر علی گڑھ میں فتنہ اٹھتا ہے تو بریلی سے نیزہ اٹھتا ہے، اگر کہیں اور فتنہ اٹھتا ہے تو بریلی سے نیزہ اٹھتا ہے، اگر پاکستان میں فتنہ اٹھتا ہے تو بریلی سے نیزہ اٹھتا ہے، اور آواز آتی ہے ہائے مر گئے، یہ کہاں سے بار ہوا ہے؟ تو سنی علماء کہتے ہیں یہ کوئی اور بار نہیں ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ اور کوئی بار نہیں ہے، رضا کے نیزے کی مار ہے۔ بولے شاہ صاحب آپ بڑا افضلیت صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا یہ بھی رضا کے نیزے کی مار ہے۔ بولا آپ بڑا علی کرتا ہے، میں نے کہا یہ بھی رضا کے نیزے کی مار ہے۔ بولا آپ بڑا حسن حسین کرتا ہے، میں نے کہا ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ادنا ہے کون رانی ہے کون، حیدر کے در کا دے سواری ہے کون۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرا گلا کا خراب تھا بھی ہے، نقیب میں پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک نسخہ دے دوں اپنے دادا جان کا، میرا گلا کا خراب تھا، میں جانے سے پہلے 2 نفر پڑھے آقا صاحب کے بنگلے پہ، نفر پڑھ کے میں نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں سے ہاتھ جوڑ کر یہ صاحب بیٹا میرا گلا بیٹا خراب تھا کہ نہیں تھا؟ آج خراب ہے، اس محفل میں خراب تھا، کیوں نہیں خراب تھا؟ میں نے عرض کیا سیدہ پاک سے، میں نے کہا آپ کے بابا کی نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ کی نگاہ عنایت ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، واللہ عظیم بیٹھا نقل کرنا ہے، پتہ ہی نہیں لگا گلا خراب تھا بھی کہ نہیں تھا۔ میں شاہ صاحب بڑا افضلیت صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا ہم سنی، ہمارا جو مذہب، ہمارا جو مسلک وہ یہی ہے کہ محبت ہم علی سے کرتے ہیں، افضلیت صدیق اکبر کی مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا علی سے محبت میں یہ تقاضا نہیں صدیق اکبر کی افضلیت کا حملے کرو، علی سے محبت میں یہ تقاضا نہیں حضرت معاویہ پر 6 فٹ کی لمبی زبانیں کھولو، بولا تو پھر آپ بڑا دفاع کرتے صدیق اکبر کا بھی بڑا دفاع کرتے، بولا اپنے فاروق کا بھی بڑا دفاع کرتے، سرکار عثمان غنی پاک کا بھی بڑا دفاع کرتے ہیں، مولا علی کا بھی بڑا دفاع کرتے ہیں، حسن پاک کا بھی بڑا دفاع کرتے ہیں، حسین پاک کا بھی بڑا دفاع کرتے ہیں، اور کہا مولا علی کے جو دیگر خاندان کے لوگ ان کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ میں نے کہا آگے بھی بولنا، ہم حضرت معاویہ کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ بولا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ساری کی ساری رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ تو بہرحال وہ بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں اور وہ بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، نمک حرام ہوتے ہیں۔ ہم نے مدرسوں میں لنگر کھایا تو احمد رضا کے نام کا کھایا، اور آج تک اگر کھا رہے ہیں یا کون جو یہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ ہوگا، تیری نسل پاک، میں نے کہا بھائی مسئلہ یار محبت کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، اور احمد رضا عقیدے کا محافظ ہے۔ وہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک طرف تو وہ کہ نور و بنتے نور و زوجے نور و امے نور مدرک کی کنیز، اللہ نے لگنا نور کا، سیدوں کے گھر کے اتنے سے بچے کو بھی نور مانتے ہیں۔ بولا وہ کیسے مانتے؟ میں نے کہا داڑھی منڈا سگرتا مزدور تھا، احمد رضا کی پالکی اٹھائی، میں نے کہا بتاؤ وہ کون سی مشین تھی جس نے اس کو
سیادت کی خوشبو سکھا دی. وہ کون سا ایسا آلہ تھا جس نے اس کے ناک میں یہ خوشبو لائی کہ یہ مدینے سے کوئی نہ کوئی رشتہ جڑا ہوا یہاں پر ضرور ہے کہ وہ مدینے والے سرکار، وہ علی جس سے میں محبت کا دم بھرتا ہوں، اس کے خون کی خوشبو آئی. وہ سیدہ جس سے میں محبت کا دم بھرتا ہوں، اس کے دودھ مبارک کی خوشبو آئی. میں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ سیدی حضرت کو یہ سکھایا، یہ بتایا، اور پھر کہا سید زادے اپنی پگڑی اتاری، اپنا امامہ اتارا. یار میں چھوٹا سا کچھ بچ سا مولوی ہوں، میں کبھی کسی کے قدموں میں میں ایک دفعہ اپنے چاچا کے پاؤں میں میں نے معافی مانگنے کے لیے ٹوپی رکھی تو میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا، بولا اتنے حد تک نہیں گرتے بیٹا، چاچا راضی ہوتے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہو، اپنی عزت اس کے قدموں میں نہیں رکھ. لیکن میں سوچنے لگا کہ وہ احمد رضا جس کو دنیا مجدد کہتی ہے، جس کی تجدید پر اس کی زندگی میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ مجدد ہے، تو کس نے اعلیٰ حضرت کو مجبور کیا کہ اپنا اتنا بڑا امامہ علم سے بھرا ہوا، شریعت کے نور سے بھرا ہوا، طریقت کے نور سے بھرا ہوا، معرفت کے نور سے بھرا ہوا، حقیقت کے نور سے بھرا ہوا، جبروت کے نور سے بھرا ہوا، ملکوت کے نور سے بھرا ہوا، شہود کے نور سے بھرا ہوا، ولایت کے آٹھوں مقامات کے نوروں سے بھرا ہوا امامہ ایک مزدور سید زادے کے قدموں میں رکھ دے. یہ احمد رضا کو کس نے مجبور کیا؟ تو یہی جواب آتا ہے، اور کوئی چیز مجبور نہیں کرتی، رسول اللہ کی آل کی محبت مجبور کرتی ہے. تم تانے دیتے ہو احمد رضا نے فتوہ سخت دیا ہے، احمد رضا نے سخت فتوہ دے دیا ہے، بڑا سخت بولا. اس نے کہا جو افضلیت شیخین کا قائم نہیں ہے وہ رافضی ہے. میں نے کہا صحیح کہا ہے. میں نے کہا وہ علیحدہ بات ہے، وہ فتوہ ہے، یہ محبت ہے، وہ عقیدہ ہے، اور یہ محبت ہے. محبت اعلیٰ حضرت نے ٹھوک کر رسول اللہ کی آل سے کی ہے، اور افضلیت ٹھوک کر شیخین کی بیان کی، ابو بکر عمر کی بیان کی. سمجھ آ گیا؟ بنیادی کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ احباب سے عرض کر دی. تو الحمدللہ جب تک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے زندہ ہیں، میرے ساتھ عہد کرو اور میرے ساتھ اپنے ہونے کا ثبوت دینا. نہ رسول اللہ کی آل کی حرمت پر، عزت پر، وقار پر جب تک احمد رضا خان کے ماننے والے زندہ ہیں، نہ رسول اللہ کی آل کی حرمت پر کوئی یہاں چاہ سکتی ہے. بولو انشاءاللہ. نہ رسول اللہ کی آل کی عزت پر کوئی یہاں چاہ سکتی ہے، اور نہ ہی رسول اللہ کے اصحاب کی عزت پر کوئی یہاں چاہ سکتی ہے. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم علی کرتے ٹھوک کے کرتے، اللہ کی قسم کرتے ہیں. یا وہ آدمی جس کے بچے کو یہ درد دیتا ہے، میرا بچہ آج ساتھ نہیں ہے، میرا بچہ پانی بھی نہیں پیتا، جب تک وہ یہ نہیں کہتا تو کیا کرتے ہو؟ کھانا کھاتے ہو؟ نظر اللہ نے ہمیں کہتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں نظر اللہ نیاز حسنین قریبین. نہیں سمجھے آپ؟ صرف حسین نہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مقدس ہے. ہمارا بچہ پانی کا گھونٹ بھی اپنے گلے سے اتارے گا نا تو وہ پہلے کہے گا نظر اللہ نیاز حسنین قریبین. میں نے کہا میں یہ تانا دیتے ہو کہ یار تم علی نہیں کرتے، تم ادھر نہیں کرتے ہو، تم مولا علی کا نام. میں نے کہا ہم تمہاری طرف مولا علی کا نام لینے سے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کی عزت کا پرچم بھی اٹھا کر چلتے ہیں. ہم کسی صحابی پر کسی کو زبان کھولنے نہیں دیتے، ہم علی علیہ ڈھنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اور نبی کے صحابہ کی عزت بھی ڈھنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. بولا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی رضا کے نیزے کی مار ہے کہ علم کے سینے میں غار ہے. کس ہے سارا جو ان کا وار ہے کہ یہ وار سے پار. اب وہ دونوں تکے کے لوٹے اپنے آپ کو سگیف کہنے والے
ہاں جی میں سید ہوں، میں امام حسن کی صلح کو نہیں مانتا، جانی شاہ تو نہیں مانتا امام حسن نے صلح کر دی، تو ان سے آگے نکل رہا ہے، جھوٹے سید تو ان سے 2 قدم آگے جانے کی کوشش نہ کر۔ کیا تو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سے بڑا سید ہے؟ کیا تو داتا صاحب سے بڑا سید ہے؟ بولو، داتا صاحب سے بڑا سید کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا تو خواجہ غریب نواز سے بڑا سید ہے؟ کیا تو سید عبدالوہاب اشعری سے بڑا سید ہے؟ کیا تو شیخ محی الدین ابن عربی سے بڑا سید ہے؟ حضرت سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں معراج کی طرف آؤں گا، پہلے عقیدہ سنو۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب اصول الدین کے اندر، کون سی کتاب ہے غوث پاک میں؟ اصول الدین، میرے پاس حوالہ موجود ہے تو آسان ہو گیا، کتابیں لے کر گھومنے کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں۔ ہاں ابھی مجھ سے وہ کہنے لگے کہ شاہ بھی کہنے لگے کیا سب کتابیں سامنے رکھ دوں، کتاب سامنے رکھ دوں؟ میں نے کہا کتاب کو دیکھ کر تقریر نہیں کرتے، ہم جناب کو دیکھ کر تقریر کرتے ہیں۔ کتابیں یاد ہیں ساری، بس وہ جناب کا خود آتا ہے معرفت کا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کیا غوث پاک سے بڑے سید ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس سال حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوئی، اس سال کو عام الجماعہ قرار دیا گیا۔ کون سا سال قرار دیا گیا؟ بولو نا، جماعت کا سال، اکٹھ کا سال، جڑنے کا سال، اتصال کا سال۔ بولا کس نے قرار دیا ہے؟ میں نے کہا حضرت غوث پاک نے قرار دیا ہے۔ اور جانی سیدوں، اور سفید چادر کے اندر کالی بھیڑوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم غوث پاک کو چھپاتے ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی عالم بیٹھا ہے تو میں اس کو دکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی عالم بیٹھا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یار بڑا ڈھیلا نعرہ لگا رہا بھائی، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ میں اگر عقیدے کی باتیں کرنے لگا تم لوگ ڈرنے لگ گئے۔ حیدرآباد میں حیدرآباد ہے یار، یہ حیدر کا آباد ہے، تو یہاں تو ڈر رہی نہیں ہے نا، بیٹا بھی حیدر کا بیٹھا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر کوئی عالم دین بیٹھا ہے تو میں اس کو دکھانے کے لیے تیار۔ یہ کتاب ہے غوث پاک کی اصول الدین۔ یہ اصول الدین نیچے کیا لکھا ہو جائے؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اس میں حضور محبوب سبحانی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پورا باب باندھتے خلافت معاویہ۔ کیا باب باندھتے ہیں؟ بولو نا یار، خلافت معاویہ، اور پورا باب باندھ کے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی جو خلافت ہے نا، وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَثَابِتَةٌ صَحِیحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ۔ کہ مولا علی کے وصال کے شہادت کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت ثابت ہو گئی تھی۔ جو پہلے بیان کیا وہ بھی رضا کی رضا کی بات ہے، جو ابھی بیان ہو یہ بھی رضا کی رضا کی بات ہے۔ تھوڑ کے لیول کی داڑھی بیان کیے ملے گی، کوئی کسر تو باقی نہیں چھوٹی تھی نا، کوئی چھوٹی تھی تو بتاؤ۔ تو کہا کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ثابت ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوث پاک فرماتے ہیں جو خلافت ہے، یہ خلافت معاویہ، یہ عام خلافت نہیں، سنیے گا عقیدے کی بات غوث پاک سے لے گئے، اس دور کے جھوٹے جعلی سیدوں سے نہیں لے گئے۔ اپنے آپ کو سید کہنا صرف سید نہیں ہو جاتا، بلکہ غوث پاک کے عقیدے پر چلنے سے ہوتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب اصول الدین کے اندر، کہتے ہیں حضرت معاویہ کو جو خلافت ملی تھی نا، وہ ایسے نہیں ملی تھی، حسن حسین دونوں کی مرضی شامل ہوئی تھی پھر ملی تھی۔ میں نے کہا تو امام حسن حسین پر ہٹ کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی معززین بیٹھے ورنہ میں یہاں پر اپنے اس حیدری انداز میں باتیں کرو، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور پھر تو کہتا ہے کہ اپنے ممدوح کو مسلمان ثابت کرو۔
اللہ تجھے تیری زبان میں کلیئر ہے، تو نبی کے سابی سچے سابی حضرت معاویہ پر بھونکتا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہم جعلو ہادیا مہدیا واہدی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ یہ حدیث غوث پاک نے بلا جی حدیث صحیح نہیں، میں نے کہا جاؤ غوث پاک سے پوچھو صحیح ہے کہ نہیں، یہ غوث پاک کی حدیث ہے، تجھے بڑا شوق ہے کہ میں نے کہا تو جگہ بتا، پیڑ لگا، پیڑ سمجھتے میدان لگا، ہم نے تو اہل سنت کی تو پہلے چیمپئن تو ان کو نہیں چھوڑا یار، ہم نے کہا لگاؤ، پتہ تھا بھی بلیڈر مارو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کے جاہل سیدوں سے جو نبی کی ہر نسبت کا احترام نہیں کرتے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کا جو ذرہ بس پھر آتا واقع جو لگے، وہ مٹی کا جو ذرہ، وہ ذرہ جو رسول اللہ کی مبارک جوتی سے لگ گیا، وہ بھی عرش کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تو وہ انسان جس نے رسول اللہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اور اسی کلمے پر فوت ہوا، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ ہاں یہ رہتا بات، ہم علی کے مقابلے میں نہیں لاتے حضرت معاویہ، ایک لمحے کے لیے نہیں لاتے۔ مولا علی ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، منظر فضائے دار سارا علی کا ہے، جدھر دیکھو منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا۔ کل کہتے ہیں بیٹے کو، جز کہتے ہیں، کل کہتے ہیں باپ کو، جز کہتے ہیں بیٹے کو۔ کل ہوتا ہے باپ اور جز ہوتا ہے بیٹا، آپ اپنے بیٹے کا کل ہے اور آپ کا بیٹا کیا آپ کا جز ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، سر پہ دشمن آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر روح بہو سجدے میں ہے۔ اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آب روح سجدے میں ہے۔ کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں حضرت امام حسن سے آگے نہیں بڑھو، امام حسین سے آگے نہیں بڑھو، داتا صاحب سے بڑے سید تو نہیں ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک حق غالب رہا، کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ بھی سنونا سنیو، عقیدہ ہوتا کھڑا ہے اور ہوتا تھوڑا کڑوا ہے، لیکن سننا پڑتا ہے، سننا پڑے گا، کیونکہ ہم احمد رضا خان کے والد سے یاد نہیں سنو گے تو پھر بھی سنائیں گے۔ دادا صاحب نے جائے امام حسین کا تذکرہ کیا نا، آپ نے فرمایا جب تک حق غالب رہا، امام حسین نے تلوار اپنے میان کے اندر رکھی، نیام کے اندر رکھی، لیکن جب حق مغلوب ہوا تو امام حسین نے تلوار نکال دی۔ حق غالب کب رہا؟ حضرت معاویہ کے دور میں۔ حق مغلوب کب ہوا؟ یزید کے دور میں۔ یا وہ حسین جو بیٹے کے لیے تلوار نکال سکتا ہے، وہ 20 سال باپ کی حکومت میں ایسی بیٹھا رہا۔ سوچو نا یار، سوچنے کی بات ہے، خدا ہم جس
حسین کو مانتے ہیں اس کی بات کرو، ہم جس علی کو مانتے ہیں اس کی بات کرو، ہم جس حسن کو مانتے ہیں اس کی بات کرو۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا نہ علی بزدل ہے، نہ علی کے بچے بزدل ہیں۔ اگر وہ بیٹے کے لیے تلوار نکال سکتے تو باپ کے لیے نکال سکتے۔ ایک بات تھی جو معراج شریف کی طرف آ جائیے، تقریباً 15 منٹ ہو گئے، 20-25 منٹ میں آپ کے بولوں گا۔ معراج شریف کی طرف آ جائیے۔ معراج شریف پر ایک سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے، بولا جی معراج شریف جو ہے نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب پھر اس میں خاصیت کون سی معراج کروانے کی؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر خاصیت کیا ہوگی؟ معراج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کرائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کرائی گئی۔ تو یہی ساری چیزیں اگر دکھانی تھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام پر نمبر 7، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو زمین آسمان کے عجائبات دکھائے۔ تو میں نے کہا پھر اس میں کون سی خاصیت ہے رسول اللہ کی؟ بولا جو کچھ بھی ہے اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں نہیں دیکھا؟ بولا اصل میں اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب پھر آپ ہماری بات سمجھیں؟ بولا وہ شاہ صاحب ہو کیسے؟ میں نے کہا ہم نے کب کہا رسول اللہ نے اس دنیا میں دیکھا ہے؟ مولوی صاحب ہم نے کب کہا رسول اللہ نے اس دنیا میں دیکھا ہے؟ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے تمہارے منہ پہ کالے رکھا دیے۔ بولا وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا اللہ چاہتا تو ادھر بھی دکھا سکتا تھا، وہ چاہتا تو حاجی صاحب کہ بولا پیر صاحب وہ ادھر بھی دکھا سکتا تھا۔ امام ربانی کے پاس ایسے ہی ایک آدمی ہے نا، اس نے کہا جی ادھر دیکھنا ناممکن ہے۔ تو بولا ہم نے کب دعویٰ کی ادھر دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اوپر دیکھا ہے۔ پہلے امام ربانی نے پوچھا کہا یہ بتاؤ یہ دنیا کہاں تک ہے؟ بولا یہ دنیا سدرۃ المنتہا تک ہے۔ بولا اس سے آگے کیا ہے؟ کہا اس سے آگے آخرت ہے۔ کہا اس سے آگے آخرت ہے۔ تو امام ربانی نے کہا تو اس دنیا میں تو اللہ نے نہیں دکھایا نا اپنے محبوب کو۔ کہا سدرۃ المنتہا سے آگے آخرت ہے۔ کہا آخرت ہے۔ تو کہا اللہ نے تمہارے منہ پر کالا کرا دیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ شاہ صاحب وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا اللہ نے سدرۃ المنتہا سے اوپر دکھایا اور وہ ہے ہی آخرت کا عالم ہے۔ تم ہمارے دعوے کو مولوی صاحب سمجھ نہیں سکے، ہمارا دعویٰ تمہاری سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اسی وجہ سے وہاں دکھایا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملے امام ربانی کے جو ہے نا، یہ جملے امام ربانی کے سونے کے پانی سے نہیں بلکہ سونے کی اینٹوں سے لکھنے کے مترادف ہے کہ امام ربانی نے سینکڑوں صفحوں کی کتاب کو ایک جملے کے اندر بند کر دیا۔ کیا کہا کہ اتھے دیکھیں گی مولوی صاحب، کیا کہا اتھے نہ سونے تکے تے نہ انہیں تکایا۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ نہ سونے تکے تے نہ انہیں ادھر تکایا۔ اس نے تو وہاں دکھایا۔ وہاں کیوں دکھایا؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کا منہ بند کرنے کے لیے دکھایا ہے، آپ کا منہ بند ہو جائے اس وجہ سے دکھایا ہے۔ قربان جائے امام ربانی کا، کتنے بڑے عالم تھے۔ میں ایک دفعہ نقشبندی اور آپ کو کر رہا تھا، تو نقشبندی صاحب مجھے کہنے لگے صاحب غوث پاک کا قدم جو ہے نا وہ ان کے زمانے تک کے صوفیہ تک معلوم ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا امام ربانی نے لکھا ہے کہ غوث پاک کا قدم ان کے زمانے تک معلوم ہے۔ میں نے کہا اچھا، امام ربانی نے یہ نہیں لکھا کہ غوث پاک کا زمانہ کب تک ہے؟ نہیں لکھا۔ جی میری نظر سے تو نہیں گزرا شاہ صاحب۔ میں نے کہا ہجڑا مطالعہ نہیں کیا کرے پیر صاحب، مطالعہ مردوں والا کیا کرے۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا امام ربانی نے لکھا ہے کہ غوث پاک کا زمانہ امام محمد مہدی کے آنے تک ہے۔ تو ٹھیک ہے امام ربانی کہ آپ کا قدم آپ کے زمانے کیا ہو گیا پر ہے اور آپ کا زمانہ امام محمد مہدی کے آنے تک ہے، تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا امام ربانی بھی امام محمد مہدی کے
زمانے سے پہلے کے بعد کے ہوں کیا ہے، لہذا ان کی گردن پر بھی غوث پاک کا قدم. اور میرے امام ربانی خود کہتے ہیں، تمہارا یہ تو ایک بات تھی جو امام ربانی کے علم کی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اسی طرح امام ربانی سے سوال ہوا، یہ تو بتائیں کہ جو معراج شریف ہے، علامہ نذیر پرہلوی رحمہ اللہ سے بھی سوال ہوا. نام سنا علامہ نذیر پرہلوی کا؟ ابھی سن لیا. اب میں چلے تقریر کر رہا تھا، میں نے وہاں ایک اعتراض اٹھایا صاحب. تو میں نے کہا کہ اس کے دو جواب ہیں، ایک اس کی جواب ایک تحقیقی جواب ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ تمہیں کون سا جواب ہے؟ کہا شاہ صاحب اس کی جواب ہے. میں نے کہا اس وجہ سے تو ہم لوگ سنا کے سنی ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کی بڑی صاحب تحقیقیں کرنا آپ کا کام ہے شاہ صاحب، وہ آپ کریں، وہ آپ کریں، ہمیں عشق کی باتیں بتائیں. خدا کے لیے زمانہ بدل رہا ہے سنیو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ. تحقیق جو علماء کرتے ہیں ان کو سنو. اور پھر 1.5 بائی 2 انچ کی قبروں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ نیم حکیم خطرہ ایمان، خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان، ان کی تقریریں سن کے اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں. تو اس کے دو جواب ہیں. امام ربانی سے سوال کیے گئے، پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، امام ربانی سے پوچھا گیا، علامہ نذیر پرہلوی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آسمان ہے، آسمان یہ آسمان کوئی اسپیس نہیں ہے. فزکس پڑھیے نا آپ، اگر پڑھیے تو سر لا دے، اگر زبان نہیں لا سکتے ایک سٹانگ کی تو 5 کلو کا سر لا دے. اور میرے بچوں فزکس پڑھیے تو کیا کیا کہتی ہے فزکس کی؟ آسمان کیا ایک اسپیس ہے؟ وہ خلا محاذ ہے. فرق یہ ہے تم نے بھی پڑھی ہے، ہم نے بھی پڑھی. فرق یہ ہے تم نے انگلش میں پڑھی ہے، ہم نے عربی میں پڑھی ہے. بس تم نے صرف پڑھی ہے، ہم پڑھاتے بھی ہیں. تم نے پڑھ کے چھوڑ دیا، ہمیں پوری حفظ ہے. باقی یہ علماء بیٹھے ہوئے فلسفہ جو استاد پڑھتا پڑھاتے، مجھے 15 سال ہو گئے فلسفہ پڑھتے ہوئے. طالب علم ادھر بیٹھ کے عبارت پڑھتا نہیں، اگر اس کو سبق بتا دیتا ہوں کون سا ہے. تو نے جو ہے H2O تو C2O تو کچھ فارمولے یاد کر دیے تو تو علماء کو آنکھیں دکھاتا ہے. کسی دن ہمارے ساتھ بیٹھ تو صحیح، تجھ سے پوچھیں کہ آسمان میں کون کون سے میٹرز ہیں، آسمان میں کون کون سے مادے ہیں، یہ تارے کیسے بنے، یہ زمین کیسے بنی ہے، یہ آسمان کیسے بنا ہے، یہ سورج کیسے بنا ہے، یہ چاند کیسے بنا ہے، یہ یونیورس جو کروڑوں لاکھوں اربوں، یہ جو یونیورس ہے. بولا جی ہم نے کروڑوں لاکھوں اربوں یونیورس کا پتہ، تو میں نے کہا کمال نہیں کیا. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمیں پہلے سے پتہ ہے. بولا شاہ صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بھی رضا کے نزدیک کی بات ہے. اگر آپ 27ویں جلد پڑھیں نا فتاوی کی 27ویں جلد پوری یونیورس کے اوپر لکھی آ رہا ہے، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، ستارے کیسے بنے، آسمان میں کیا کیا جواہر ہے، کیا کیا آراز ہے، کیا جوہر ہے، عرض ہے، فعل ہے، انفعال ہے، عین ہے، متع ہے، فضا ہے، ملک ہے، فضا ہے. وہ پورے جو کائنات کی جو پورے میٹر ہیں ان پورے پر اعلیٰ حضرت نے 1000 صفحات پر بحث کی. 1000 صفحات پر. یار وہ اعلیٰ حضرت جو پانی کی اقسام لکھنے کے لیے لکھتے ہیں، 1000 اقسام پانی کی لکھتے ہیں، 1000 سے زائد اقسام. تم ان کو آگے دکھاتے ہو، اس کے ماننے والوں کو آگے دکھاتے ہو، صرف CO2 تو C2O H2O پڑھ کے ان کو آگے دکھاتے ہو. بھائی تم بن گئے ٹھیک ہے، ہم بھی احمد رضا خان کو پڑھنے والے ہیں، ہم اس کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں. تو یہ جو آسمان جو ہے، یہ آسمان اسپیس نہیں ہے، یہ آسمان ایک کھلی چیز نہیں، یہ خلا نہیں. دیکھیں جیسے یہ خلا ہے نا، دیکھیے ایک فزکس کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. جیسے یہ خلا ہے، میں ادھر سے ایسے آنا چاہتا ہوں تو میں ادھر آ جاؤں، بیچ میں خلا ہے. لیکن اگر میں ادھر سے آنا چاہوں گا تو نہیں آ سکتا، اس کے بیچ میں کیا ہے؟ میٹر، مادہ ہے. یہ بیچ میں ایک مادہ ہے، اور فزکس کا قاعدہ کیا ہے؟ مادہ مادے کو کراس نہیں کرتا. یہ مادہ ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ مادہ مادے کو کراس نہیں کرتا ہے. کدھر گئی یار سائنس پڑھنے والی قوم؟ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی
قرآن سمجھ میں نہیں آتا، فزکس پڑھتے تو کہتے ہیں پھر ہمارے پاس آتے کہتے ہیں شاہ صاحب فزکس کیا قرآن کا فزکس کی کتاب ہے؟ ہسٹری والا آتا کہتے ہیں شاہ صاحب کیا ہسٹری کی کتاب ہے؟ کیمسٹری والا آتا کہتے ہیں شاہ صاحب کیا کیمسٹری کی کتاب ہے؟ بایو والا آتا کہتے ہیں بایو کی کتاب ہے؟ بوٹی والا آتا کہتے ہیں شاہ صاحب بوٹی کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں بھائی یہ کسی کی کتاب کے اوپر سے کسی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ بولو وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا اس کو پڑھنے سے صرف آنکھیں روشن نہیں ہوتی، صرف دماغ روشن نہیں ہوتا، بلکہ رب کا نور سینوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ تو کہا کہ یہ میٹر کراس نہیں کرتا۔ تو نبی پاک آسمان کو چیر کے کیسے اوپر چلے گئے؟ علاموں کو سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے۔ سمجھو یار احمد رضا کو ہم لوگوں نے سمجھا ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے، عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے، نئے عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے، شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہ میں، یہ گھر انادل کا بولتے تھے جو ہم بار ہوتے کھاتے بچن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ آہا نہیں دلہن کی کعبہ نکھر کے سبرا سبر کے نکھرا، نہیں دلہن کی بھون کعبہ نکھر کے سبرا سبر کے نکھرا، وہ ذوق ناک کا سبا تھا، حرم کو خود بس بتا رہے تھے۔ کہا کہ کبھی حرم کو بس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہا میرا محبوب جب حرم کے سامنے آتا ہے نا تو حرم بس کرنے لگ جاتا ہے۔ جب حرم کے بولا یہ کہاں لکھا ہے؟ بولا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو آپ کے مولویوں نے بتایا نہیں کیا ہے، یہ انہی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جن کو پڑھ کے تم مولوی بنے ہو اور ہم مولوی بنے۔ کیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہمیں سلام کرتا ہے، یہ کعبہ بھی ہمیں سلام کرتا ہے۔ تو اب یہ کعبہ وہ ذوق نام کا حرم کو خود وسط آ رہے تھے۔ تو کیا کافیہ کیا اس کا آخر مقطع کیا اس کا مقطع؟ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ کیا ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیسی کیا کافیہ ہے۔ دوبارہ کہا جی یہاں سے کیسے ایسے کیسے نکل گئے تو کیسے اوپر چلے گئے تو اوپر چلے گئے؟ حالانکہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک آسمان اپنی جو موٹائی وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی مسافت۔ یہ جیسے زمین کو کھولو 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 نیچے کھولتے چلے جاؤ، اوپر سے کتنے بھی خلائے معاذ رہتے ہیں، اوپر سے پوری اسپیس رہتی ہے۔ کبھی اوپر جہاز میں بیٹھا نا دیکھنا اوپر جا کر، اسی طرح آسمانی کوئی ایسی چادر نہیں ہے، یہ پورا ایک ٹھوس وعدہ ہے۔ تو کہا صاحب یہ کیسے پھٹ گیا؟ تو اچھا جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ یہ سمجھے کہ آپ پیچھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی ہم نے معراج کو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر مانا، سامنے رکھ کر مانا۔ کہا جی مادہ مادے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ میٹر میٹر میں سے کیسے کراس ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو یہ ثابت کر رسول اللہ مادہ ہے۔ نہیں سمجھا آپ بات؟ میں نے کہا پہلے یہ ثابت کر سرکار مادہ ہے۔ میں نے کہا ہم تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سمکار نور کا۔ یہاں بات مادے کی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا ادھر بات سنو، ابھی بھی چلے جاؤ مظفر گڑھ میں چلے جاؤ، ایک مسجد کا محراب ہے ادھر، آج بھی ایک بندے کے جسم کے
پورے نشان چھپے ہوئے. ہوا کیا؟ میرے شاہ صاحب مغرب کی عصر کی نماز پڑھا رہے, اقامت لگی, مؤذن صاحب نے اقامت لگائی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, کوئی اقامت لگائی. پیچھے سے ایک بابی تھا, اس نے آواز لگائی, کہا پیر صاحب سنا بہت بڑے عالم, بڑا عالم جو ہوتا مسئلے کو ایسے حل کرتا ہے, میرا مسئلہ حل کرتا ہے. میرا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی نماز بھی کھڑے ہونے والی ہے, جماعت بھی ہونے والی ہے, اقامت بھی لگی ہے, مسئلہ جلدی بتائیے گا. کہا پوچھ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہا پیر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی, آسمان کیسے پھٹا, کیسے چرا, سرکار اس میں سے کیسے کراس ہوئے, وہ کیسے گئے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا آگے آ جاؤ, پہلی صاحب کیا ہے؟ پہلی صاحب نے کہا محراب کے پاس ہے, محراب کے پاس آیا. پیر صاحب محراب میں سے ایسے ہی کراس ہو گئی, پھر واپس آئے. آج بھی چوتھائی صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آج بھی اس مسجد کے محراب میں ایسے لگتا ہے کوئی آدمی گیا تھا اور کوئی آیا, پیر صاحب گئے, واپس آیا, کہا کہ صفحے سیدھی کرو, نماز لیٹ نہ ہو, سرکار ایسے گئے تھے, ایسے آ گئے. اللہ اکبر. پیزا میں فرمایا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے آج سے تو مترادی بنے رہی ہے, کیوں دلڑی اداس بنے رہی ہے, نو نو وچ شوق چنگیری ہے. میری شاہد سے کہا نا, کیوں روتے ہو اتنا, محبوب کی محبت میں کیوں اتنا روتے ہو؟ آپ نے فرمایا نو نو وچ شوق چنگیری ہے. کہا تو بات کرتا ہے روتے ہو, محبوب کا نام آتا ہے تو ہمارے وجود کا ایک ایک روح رقص کرنے لگ جاتا ہے. کہا تیری آنکھیں نہیں ہیں, ہم عاشق ہیں, ہم عشق کرنے والے ہیں. جب محبوب کا نام آتا ہے ایک ایک روح رقص کرتا ہے. اگر تیری آنکھیں ہو نا, دیکھ صرف ہماری آنکھیں نہیں روتی, ہمارے روح سے محبوب کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں. تو آج سکھ میں طرح دی ودیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. آج نینا لالیاں کیوں جڑیاں, اس صورت میں جان آکھا, جان آکھا کہ جانے جان آکھا, سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس سانس کو شانہ سب بڑی. طالب بیٹھا علماء سے کوئی طالب بیٹھا ہے, طالب علم ہے کوئی, ماشاءاللہ ساری آتے ان علماء کے علاوہ کوئی طالب علم کوئی نہیں ہے. ہاں علماء سے میں سوال کر لیتا ہوں, تصدیق کروا لیتا ہوں. یہ فعل تعجب ہے, اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے. ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی بہت خوبصورت اور وہ آپ کے سامنے موجود نہیں, بہت حسین ہے, وہ آپ کے سامنے موجود نہیں, پیر صاحب کے کلام کا رخ سمجھیے کیا ہے. پیر صاحب کا کلام کوئی آسان نہیں ہے. ہاں یار ان کے گھر کے لوگوں سے پوچھو نا کیا ہے. تو اگر کوئی دور ہے, حسین ہے, آپ کہو گے ما احسنہ ہوں, اور اگر کوئی دور ہے خوبصورت تو آپ کہو ما اجملہ ہوں. لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے جیسے یہ سامنے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت, تو میں ان کو کہوں ما احسنہ کا, نہیں سمجھ آئی. ہمارا وابیہ کا یہ اختلاف کہتے ہیں, ہم اتنا پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, علیہ کا نہیں پڑھتے. کا مطلب ہے کہ سامنے. میں نے کہا ہمارے سامنے ہوتے ہیں مولوی صاحب. بولا سامنے کیسے ہوتا ہے؟ بولا تمہیں نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا نظر نہیں آتے, یہ نظر کی بات نہیں ہے. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ہمارے سامنے نہ ہو, ہم ان کے سامنے ضرور ہوتے ہیں. آکر تجھ سے دور نہیں ہو. یہ میرا اپنا چوتائی صاحب میرا اپنا لکھا ہوا شعر ہے, بڑا عرصہ پہلے رات کو ایک گھڑی لگی ہوئی تھی, میں نے دیکھا آکر تجھ سے دور نہیں ہو. یہ اس کے کچھ اشعار شروع کیے, چند مسافر سوئے مدینہ, ان کے کرم پہ چھوڑ سفینہ. تو اس میں نے کہا آکر تجھ سے دور نہیں ہو, تیری طرح مجبور نہیں ہو. آکر تجھ سے دور نہیں ہو, تیری طرح موجود, تیری طرح مجبور نہیں ہو. وہ موجود ہے, تو نہ بھی.
چل رہے مسافر سوئے مدینہ ان کے کرم پہ چھوڑ سفینہ بار تو جو بات میں عرض کر رہا تھا اور میرا وہ مزاج نہیں سمجھا بات چوتھائی صاحب نے قسم نہیں اٹھائی محبوب کا نام آئے گا تو تھوڑی ہمت کریں گے تو بہرحال کہا جی وہ کیسے پھٹا تو کیا ہوا کیسے گئے دلی کی جامع مسجد میں استاد سبق پڑھا یہی فلسفے کا سبق چل رہا ہے 3 فٹ موٹی دیواریں دلی کی جامع مسجد کی جن لوگوں نے دیکھی ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے دیکھی انہوں نے بتایا ابھی بھی آپ کراچی میں یا حیدرآباد میں پرانی عمارتیں دیکھیں صدر میں ٹاور کی طرف آ جائے تو 1.5 فٹ چھوڑے بلاک آج بھی موجود ہے تو استاد سبق پڑھا رہے تھے فلسفے کی ایک بات چل پڑی کہ آسمان کیسا ہے آسمان کی اس کے ذرات کیا ہے وہ کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا وہ کثیف ہے کیا وہ کثیف سے بڑا خلائی محاذ ہے اسپیس ہے یا وہ مادے رکھتا ہے استاد نے کہا مادہ ہے جس کے اندر مادہ ہے مستدیر ہے جس میں مستدیر ہے بنا ہے ایک طالب علم میری طرف بھی سیاڑا تھا اس نے کہا استاد صاحب ذرا رکے 1 منٹ کے لیے رکے بولا کیا آپ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ مادہ رکھتا ہے بیٹا اور مادہ مادہ سے کراس نہیں ہوتا معراج کی رات سرکار کیسے آئے اور کیسے چلے گئے یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا منصوب ایک کھڑکی میں کھڑا تھا سن رہا تھا ساری بات اس نے کہا نامہ صاحب اگر اجازت دیں تو مسئلہ میں حل کروں کہا کہ کیسے حل کرو گے مجھے ارزوں پر پڑھتے پڑھاتے ہوئے جز رہا ہے جزدہ کیا ہے حیلہ کیا ہے صورت جسمیہ کیا ہے صورت نویہ کیا ہے جس میں طبی کیا ہے جس میں تعلیمی کیا ہے مجھے ارزوں پر پڑھتے پڑھاتے ہوئے تو تم کیسے حل کرو گے کہا کہ آپ نبی کے دین کے آنے میں آپ کی بے ادبی نہ ہو سرکار نے فرمایا علماء کی قدر کرو تو میں آپ سے اجازت طلب کر کے مسئلہ کروں گا کہا کرو حل تو سارے طلبہ کو کہا ادھر سامنے آ جاؤ اس وقت پڑھنے والے بھی بہت ہوتے تھے سب کو سامنے بلایا کھڑکی کے سامنے تو منصوب ایسے کھڑکی سے ہٹا ایسے دیوار کے پار آ کے دیوار کراس کر کے طلبہ کے پاس آ کے کھڑا ہو دیوار کو پھاڑ کے طلبہ کے پاس آ کے کھڑا کہا سرکار آسمان کو پھاڑ کے ایسے کہتے ہیں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہوا کہا اس طرح گئے تھے اس طرح گئے منصوب سے طلبہ نے کہا مسئلہ سمجھ تو آ گیا ہے لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہا میں ان کا غلام ہوں منصوب کے جملے سمجھ رہا کہا میں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں میرے لیے دیواروں کی حیثیت کچھ نہیں ہے تو وہ جو میرے آقا ہیں ان کے لیے میٹر کی حیثیت رکھتا ہے آقا کو مادہ تو سب کو نور ہے نور کے لیے کوئی بھی چیز رکتی نہیں ابھی بخاری صحیح کے حدیث سننے پر میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں آپ کو کبھی دیکھو گا کوئی سپیڈ سے آپ کی گاڑی جب آپ کی گاڑی سپیڈ سے چلتی ہے اب معراج اصل میں نام ہی معجزے کا ہے یہ مسئلہ سمجھ آیا کیسے کہتے کیسے آتے دوسری بات علاوہ تو قرآن نے یہاں ایک تحقیقی جواب دیا ہے میرے خیال سے تحقیقی جواب سنی کو نہیں دینا چاہیے اس کے جواب دے تو شاہ سے بس یہی بات ہے ہاں دیکھا وہی بات ہو سنی کہتا ہے تحقیق نہیں کرو شاہ صاحب تعشیق کرو علامہ پراوی نے ایک جملے کے اندر مسئلہ جملہ علامہ پراوی نے کہا بھائی یہ تمہارے فلسفے کی بات علامہ پراوی نے کیا کہا یہ تمہاری فلسفے کی باتیں اپنے پاس رکھو اسلام یہ باتیں نہیں کرتا اسلام یہ کہتا ہے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے سرا کہتے ہیں مٹی کو سوریا کہتے ہیں تارے کو سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کو نے جس کو جو چاہے عطا کر اسلام یہ کہتا ہے علامہ پراوی نے کہا بات اسلام کی کرو اسلام یہ کہتا ہے کہ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو جا تینوں بڑا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ
انسان کہتا ہے کہ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، اسے مگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، وہ عرشی بھی وہ فرشی بھی دیوانے سارے۔ اچھے بڑا ڈیڑھ ہوشیار تھا مجھے یہاں ایک بات تھا، پھر بڑا ڈیڑھ سمجھتے ہیں شاہ صاحب نبی پاک نور ہوئے، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، نور ہوئے تو کیسے ہو گئے؟ تو میں نے اس کو بخاری کی حدیث دکھائی، باب بدر والی کی، میں نے کہا حدیثوں کو تو مانتے ہو، ملامات کی حدیث، میں نے کہا بدر وحی کی حدیث یہ دیکھ یہاں پر لکھا ہے جبریل امین نبی پاک کے غلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں، انسان بن کے آتے تھے، انسان۔ تو بولے صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا جبریل انسان بن سکتا ہے تو میرا نبی کیا نورانی روح نہیں ڈال سکتے؟ کیا وہ نورانی نور بن کے آسمانوں کو کراس نہیں کر سکتے؟ اب وہ ایک بخاری شریف کی حدیث آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ کی سپیڈ بڑھتی ہے، آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آنا کم ہوتی ہے۔ آپ اگر گاڑی کو تیز چلتی گاڑی کو اگر آپ آگے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں بڑی تیزی سے کراس ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن آپ اگر اس جگہ کو باڑ کے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ گزر ہوتے ہیں تو چیزیں آپ کو آسانی سے نظر آتی ہیں۔ سپیڈ جیسے اور بڑھتی ہے، سپیڈ اور تیز ہوتی ہے تو چیزوں کی وہ ماہیت نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ معراج نام ہے معجزے کا، اور معجزہ کہتے ہیں اس پر جو عقل میں نہ ہے، عقل جس کو مانے گا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو سنی نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ معجزہ، اور معجزہ ہوتا ہی ہوئے جو عقل میں نہ ہے، اس کو عقل پرکھ نہیں سکتی۔ تو اب سرکار بخاری شریف کی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں مراد کی اتنی رفتار تھی کہ وہ جدھر نظر اس کی پڑتی تھی نا، جدھر اس کی نظر پڑتی تھی ادھر اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی رفتار تھا۔ لیکن یہ بخاری ہی کی حدیث، یہ حدیث نہیں آتی، یہ شفا شریف کی حدیث، شفا شریف کی حدیث، میں نے آقا فرماتے ہیں میں نے شملہ امامے کا ایسے رکھا ہوا تھا، کیسے؟ ایسے رکھا ہوا تھا، فرماتے ہیں عرش تک پہنچنے تک یہ شملہ ایسی رہا۔ آپ نے سمجھے بات؟ کہا عرش تک پہنچنے تک یہ شملہ ایسی رہا۔ کہا کیا مطلب؟ بھائی رفتار بڑھے تو چیزیں ہوتی ہیں نا، اب اتنی رفتار بڑھے تو ہماری پگڑی بھی اڑ جائے، ٹوپیاں اڑ جائے، امام اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے جائے۔ تو کہا کہ بھائی یہ سرکار فرماتے ہیں کہ شملہ میں نے ادھر ایسے آپ کی عادت کریمہ کی اپنا شملہ مبارک ایسے اپنے قلب اندر کے اوپر رکھتے ہیں، ایسے آپ کی عادت ہے۔ اسی شملے کے حسن کو دیکھ کر یہ بات کا جو شملہ ہے، اسی شملے کے حسن کو دیکھ کر نبی پاک کی سیرت کو جو نام دیا گیا وہ شمائل مصطفیٰ کا دیا گیا، یعنی پوری سیرت اس شملے کے حسن کو دیکھ کر بند کی گئی، شمائل مصطفیٰ۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک کی شملے، تو شمائل کا مطلب شملے ہے، اتنا حسین ہے، محدثین نے کہا کہ یہ تصور اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ پوری سیرت کو اس کے اندر بند کر دیا۔ شیخ واقعی نے یہاں ایک حدیث نقل کی ہے، بس پھر یار سلامت صحبت باقی، نبی پاک عرش پہ جا کر بیٹھے، ایسے عرش پہ جا کے بیٹھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان عرش پہ بیٹھے۔ سرکار فرماتے جب میں اٹھا نا، ادھر دیکھیے گا بس یہ آخری بات، کہتے جب میں اٹھا نا تو میری قمیض کے مبارک قمیض کے دامن کو کسی نے پیچھے سے پکڑا۔ سرکار فرماتے کسی نے پیچھے سے پکڑا، شیخ واقعی میں سے جس کو نکل کے مدارج نبوت کہتے میں نے پیچھے مڑے بغیر پیچھا کون؟ کہا سوڑا عرش،
کا محبوب عرش 14 طبق اور ہر طبق کے اندر پتہ کتنے ستون 70 ہزار ستون ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ کہ میں یہاں سے جنگل میں جا کر اگر کوئی سوئی پھینک کر آ جاؤں. امام نووی نے لکھا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چاچا فرقہ مار رہے ہیں. امام نووی نے لکھا ہے کہ ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان اتنا فاصلہ کہ میں کہوں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں اور واپس آ کر بولوں کہ میں نے امریکہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جنگل میں سوئی پھینکی ہے جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. اس وقت سننے والے کے دل و دماغ میں جو غصت آئے ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ اور اللہ فرماتا ہے محبوبہ یہ اتنا بڑا عرش میں نے بنائے کر لیا یہ بنائے کر لیا. کہا کہتے پیچھے سے آواز آئی سوڑا عرش محبوبہ عرش. کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے تخلیق کیا نا رب نے سنتا تھا وہ آئیں گے وہ آتے ہیں وہ آ ہی رہے ہوں گے. سنے نا وہ آئیں گے وہ آتے ہیں وہ آ ہی رہے ہوں گے. وہ آ گئے یار صاحبانے تصور تو بیٹھے ہوئے سارے سمجھو بات. وہ آئیں گے وہ آتے ہیں وہ آ ہی رہے ہوں گے. وہ آ گئے سنتا تھا تو کہا اب کیا ہوا؟ کہا محبوبہ جب سے تخلیق کیا نا رب نے تو میں نے سوال کیا تھا کیوں بنایا گیا مجھے؟ تو جواب ہے اس لیے بنایا گیا ہے تجھے میرے محبوب نے اپنے جنگوں سے مستفیض کرنا ہے تجھے اس لیے تخلیق کیا گیا ہے. اب سنا یہ تو اتنی مزیدار بات ہے لیکن اس سے اگلی بات ہے. تو عرش نے سرکار نے پوچھا کیا تمنا ہے؟ تمنا کیا ہے؟ کہا محبوب ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے. سرکار فرماتے میں نے ایسا کسی کھول کے دیکھا عرش کو دیکھا. سرکار فرماتے نگاہ اس پہ گاڑی نہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو طرف اٹھائی نہ تو عرش کے سینے سے ایک آواز عرش کے سینے سے ایک آواز اور یہ آواز ہے سوڑا ہوڑ قرار آ گیا ہے اب قیامت تک یہ قرار باقی رہے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ رضویت کے اندر جلال ہے. حالت سے کسی نے پوچھا نا حالت سے کسی نے پوچھا کہ آپ رضا بڑا سخت لکھتے ہو بڑا سخت لکھتے ہو تو حالت نے فرمایا خود نہیں لکھتا لکھوایا جاتا ہوں. میں دکھانے کے لیے تیار میں دکھانے کے لیے تیار میں ذمہ دار کوئی مرغی لاؤ میں دکھاؤں گا. ہم روزانہ ورزش کرنے والے لوگ ہیں یار ذہنی ورزش کرنے والے آیا اس کی کوئی تکر سٹارٹ نہیں ہے. حالت سے پوچھا گیا کہ اتنا سخت لکھتا ہے اتنا سخت لکھتا ہے. کہا لکھتا نہیں لکھوایا جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ مجھے میرے آقا ہے میرا بازو پکڑ کے باب جبریل پہ لے جا کر کھڑا کیا ہے اور کہا محمد رضا ہمارے دروازے کا چوکیدار تو ہے. ہمارے دروازے کا چوکیدار تو ہے اندر کسی کتے نے نہیں بڑھنے دینا. تو غضبیت کے اندر چلا تو وہ پھر باتیں چل پڑی ہیں جو خالد حسین انصاری صاحب کے اس کام کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنا مجمع اکٹھا کرنا. خالد حسین انصاری صاحب نے کہا سارے آپ 5-5 ہزار ہوگا میرے علاوہ حقیقت پسند ہونا چاہیے نا بھائی. آپ کیوں بندے جھوٹ بولے لاکھوں روپے کے لفافے لے بڑے میں تو 1 روپے نہیں لیتا لیتے بھائی. ابھی چلے جاؤ مکتبہ وسیع میں پوچھو ذوالفقار صاحب کتنا بل ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا کیوں لیتے.
جائے کتنا بل ہے تو وہ تمہیں بتائے گا، ایک پیٹی کراس بل ہے تو باہر لیتے ہیں تو پھر مذہب کا دین کا کام بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے خیر عطا فرمائے، انہوں نے آپ سب کو اکٹھا کیا اور آپ سب بھی کس کے نام پر اکٹھے ہوئے؟ آقا کے نام پر اکٹھے۔ خواجہ ولی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو محبوب کا نام سن کے خوش ہوتا ہے نا وہ عام آدمی نہیں ہوتا، جنت کی ہوائیں اس کا طواف کرا دیا۔ کہتے میں نے اپنے مراقبے کرنے کا چوکائی صاحب خواجہ ولی اللہ علیہ چھوٹا آدمی نہیں، ملا عبدالرحمن جامی کا مرشد ہے اور ملا عبدالرحمن جامی کا مرشد ہونا آسان کام نہیں۔ ملا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں میں گیا بیعت ہونے کے لیے، دیکھا تھی خواجہ صاحب کے، اب کچھ تھوڑی سی تصوف کی باتیں کرتی ہوں تمہارے مزاج میں سنی بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں خواجہ صاحب سے بیعت ہونے گیا، دیکھا خواجہ صاحب کے گھوڑوں کی لکیریں سونے کی، گھوڑوں کی لکیریں سونے کی اور ان کی زنجیریں چاندی کی، اور وہ کھونٹے جن کے اندر گھوڑوں کو باندھا ہوا وہ سونے کے، اور گھوڑوں کے کھور جو ہے وہ چاندی کی۔ ملا عبدالرحمن جامی میری طرح خوش بولتی تھے، تو بڑا حیران تھا، میں تو بڑا پیر سمجھ کے آیا تھا، بڑا پیر سمجھ کے جیسے حاجی صاحب کی رحمت اللہ علیہ اتنا پیر، تو بھائی پیروں کو امیر ہونا چاہیے، ہاں ہونا چاہیے۔ پیر امیر ہوگا تو مرید خود کفیل ہوں گے۔ اب وہ ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہوگا علامہ اقبال کہتے ہیں پیر صاحب کے پاس کے دعا کروانے گئے تو ادھر ایک مرید پیر صاحب کا آیا کرے دعا کرے، 100 روپیہ قرضہ ہے، جاتے ہوئے جو ہے پیر صاحب کو 10 روپے نذرانہ بھی دے گئے۔ علامہ کہتے ہیں میں باہر نکل کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پہلے 100 روپے قرضہ تھا، اب 110 روپے۔ پیر ایسا خود کفیل ہو، مریدوں کی جیبوں کو نہ دیکھے، مریدوں کے دلوں پر نظر ہو کہ اس کے دل میں اللہ کے انوار و تجلیات میں نے داخل کر، اس کی جیب میں نے اپنے انوار و تجلیات داخل کر کے خالی نہیں کرنی، بلکہ اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ سونے کے کھونٹے، وہ سونے کی چاندی کی زنجیریں تو کہتے ہیں۔ ملا عبدالرحمن جامی نے وہاں کھڑے کھڑے ایک شعر پڑھا، ایک مصرع پڑھا فارسی کا، فارسی بات کوئی فارسی بات بیٹھا ہوا ہے، اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، علماء کو فارسی نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے پڑھا کہ مرد آ نشر کی دنیا دوست دارد، مرد آ نشر کی دنیا دوست دارد، مرد وہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو دوست رکھے۔ یہ کہتے ہیں ملا عبدالرحمن جامی واپس گھر آ گئے، رات کو سوئے، خواب میں دیکھتے ہیں میدان معاشر برپا ہے، 40,000 کسی کا قرض دینا تھا۔ اس بندے نے ملا عبدالرحمن جامی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا جامی صاحب قرضہ دو، کہا ادھر قرضہ دو، کہا نہیں دیتے ہو تو نیکیاں دو، کہا نیکیاں کدھر سے، کہا نیکیاں نہیں دیتے ہو تو پھر گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، میرا مسئلہ حل کرو۔ ملا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں تھر تھر کانپنے لگا، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، کہا جامی کی طرح قرض ہے، کہا جامی کی طرح قرض ہے، تو کہتے ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو خواجہ ولی اللہ آراد ہے، کہا بندہ نواز 40,000 کیسے جیب سے نکال دیا، کہا یہ لے اس کو دے دے، آنکھ کھلی تو دیکھا سرانے بیٹھے ہوئے خواجہ ولی اللہ آراد، سرانے بیٹھے ہوئے اور ملا عبدالرحمن جامی کا پورے جسم سے پسینے چھوٹے ہوئے ہو رہے ہیں۔ تو خواجہ ولی اللہ آراد نے کہا ذرا وہ شعر تو سنانا جو پڑھا تھا، کہا حضور ابھی تو اپنا آپ یاد نہیں، آپ شعروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ تم نے یہ شعر پڑھا تھا نا، مرد آنا شکر کے دنیا دوست دار، سن لے اگر دارد برائے دوست دارد، کہ اگر ہم دنیا کو دوست رکھتے ہیں نا تو دوستوں کی وجہ سے دوست رکھتے ہیں۔ تو کہا حضور بیعت میں کہا نہیں آپ نہیں کریں گے، اب پھر ادھر پیدل چل کے آتے پھر تجھے بیعت کریں گے۔ تو یہ وہ ملا عبدالرحمن جامی۔ تو اب یہ جتنی آپ نے محفل منعقد کی جو بات جو چل رہی تھی، جتنی آپ نے محفل آپ نے تو 5,000 کا دیں گے، 5,000 ڈیڑھ دکھاتے نہیں، سونے کے نام پہ آئے ہوئے تو سونے کا نام سن کے جتنے کلیجے میں ٹھنڈ پہنتی ہے نا،
جدے کلیجے میں ٹھنڈ پہنی خواجہ وجود ناران کہتے ہیں کہ دیکھو اگر چہرہ کھل گیا نا محبوب کا نام سنتے اس کے بچوں کا نام سنتے اس کے صحابہ کا نام سنتے چہرہ کھل گیا سمجھ جاؤ عام آدمی نہیں ہے جنت کی ہوائیں اس کا طواف کر رہی سنیو تمہیں مبارک جنت کی ہوائیں تمہارا طواف کر رہی دوسرا حاجی صاحب کی خدمات اللہ تعالیٰ نے عمر خضری کا فرمائے حیدرآباد میں ہم یہ کار کام کر رہے ہیں نہیں کہا اور انہوں نے مجھے کہا بھی کہ مجھ سے ملتے بھی اتنا سا ہے السلام علیکم چلے جاتے ہیں انہوں نے نہیں کہا اور میں کسی کی تعریف ایسے کرتا بھی میں بڑا کورا قسم کا بول رہی کورا سمجھ لو پنجابی میں کھونڈا میں کسی کی تعریف ایسے نہیں کرتا یہ دین کا کام کر رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے ہمارے چوتائی صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں معقول کے اعتبار سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر خضری عطا فرمائے اور اس دور کے بلال کے لیے بھی دعا کرو آپ نہیں سمجھے ابھی تک حضرت بلال یہ کوئی شخصیت نہیں یہ کردار کا کبھی حضرت بلال کا کردار مولانا روم نے اختیار کیا کبھی حضرت بلال کا کردار مولانا عبدالرحمن جامی نے اختیار کیا کبھی خواجہ عبداللہ احرام نے اختیار کیا کبھی خواجہ عبدالخالق قشتوانی نے اختیار کیا کبھی امام ربانی نے اختیار کیا کبھی جو ہے وہ مولانا سلطان نور الدین زنگی نے اختیار کیا کبھی امام احمد رضا خان نے اختیار کیا کبھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے اختیار کیا اگر اس دور میں کسی نے حضرت بلال کی شخصیت کو اختیار کیا اس کردار کو اختیار کیا ہے تو اس کردار کا نام امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض سرکار قادری کہتے ہیں